نے اس وقت کہا تھا کہ کل کو جب یہ عمران خان کے اوپر یہ ٹائم آئے گا نا تو تب میں اس بات کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آج وہ وقت آیا ہوا ہے. یہ بہت ڈیمیج ہوا ہے. خبر البتہ آپ کو دے دوں جو اس سفر کے دوران بھی چند کبوتر جو ہے نا ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے ڈھونڈتے جو میرے پاس آئے ہیں. ایک پوائنٹ ہے جس پہ میں ذرا تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. میں نہیں کر سکا, میری یہ جو سفری مصروفیات تھی اس کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی. اکانومسٹ کے اندر یہ بیسکلی یہ جو ایک کالم چھپا ہے عمران خان صاحب کا, ان کے نام سے یا ان کا چلے جو بھی, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ڈسکشن, یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی سوشل میڈیا پہ. جو مجھے پتہ لگا وہ یہ تھی کہ جناب عمران خان نے کس طرح یہ کالم چھاپ دیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں, نگراں وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر کہا کہ جی ہم اکانومسٹ کے جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے یا ایڈیٹرز ہیں ان سے ہم سوال کریں گے کہ آپ نے کس طرح الاؤ کر دیا کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اس کا لکھا ہوا جو ایک مٹیریل ہے وہ آپ کس طرح چھاپ سکتے ہیں. اچھا میرا اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں, خاص طور پہ نون لیگ سے جڑے ہوئے لوگ, انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت کرٹیسائز کیا کہ یہ کس طرح ہو گیا, یہ ہاؤ کین اکانومسٹ الاؤ دیٹ. میں ذرا ایک بات اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دوں. میں ہمیشہ فری اسپیچ کے ساتھ رہا ہوں. میں دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں وہ لوگ جو نہیں جانتے, آج یہی کام میں نے اس وقت کہا تھا کہ کل کو جب یہ عمران خان کے اوپر یہ ٹائم آئے گا نا تو تب میں اس بات کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آج وہ وقت آیا ہوا ہے. مجھے اکانومسٹ کے اندر عمران خان صاحب کے مضمون سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. بہت سے لوگ یہ سن رہے تھے, مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی شاید یہ سوال کیا کہ جناب یہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو جیل میں قید ہو آپ اس کی جو ہے وہ چیزیں چھاپ دیں. جی ہو سکتا ہے, اور ہوا ہے, اور ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے علاوہ بھی ہو رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ذہن میں رکھیں اس وقت کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس وقت جس مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں اس کے اندر ابھی سزا یافتہ نہیں ہے وہ. اور میری نظر میں اگر ہوں بھی تو میں اس کو نہیں سمجھتا کہ تب بھی ان کی سپیچ یا ان کی کہیں بھی بات کو جو ہے وہ روک دینا چاہیے. بالکل آنی چاہیے ان کی بات. آپ اس کو کاؤنٹر نیریٹو دیں, آرگیو کریں اس کے اوپر, لیکن زبان بندی کے تو میں کسی صورت بھی حق میں نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہیں کا اس طرح, یہ جو سنم جاوید جو لیٹرز ہوتے ہیں, سنم جاوید بھی تو گرفتار ہے نا, اندر ہی ہے اس وقت. تو جب وہ لیٹرز باہر آتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں, ویلاگز کے ذریعے اس کی زینت بنتے ہیں سارا کچھ, تو کیا اس کو آپ روک لیں گے؟ آپ نہیں روک سکتے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آپ لوگ دنیا کے کس کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب اس سے جو ہے وہ لوگوں کی زبان بندی ہو. کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے تیز ہو چکے ہیں, مشکل کیا ہے؟ اتنے لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی بہنیں جاتی ہیں, ان کی بیگم جاتی ہے, وکلا کی ٹیمیں جاتی ہیں. ایک انہوں نے 4 اگر صفوں کے اوپر کچھ لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جا کے کسی بھی اخبار یا ٹی وی چینل کو دے دو تو وہ چھپ جائے گا. بس اتنی سی بات. اور اس میں رولا ڈالنے والی کیا بات ہے؟ سو آئی ڈونٹ نو. مطلب بھٹو صاحب کی ایگزامپل ہے. بھٹو صاحب نے پتہ نہیں کتنے لیٹرز لکھے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا جب وہ قید میں تھے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی نواز شریف کی سزا جو تھی وہ غلط تھی, بھٹو کی سزا غلط تھی, تو عمران خان دی صحیح ہے. تو جی اس بنیاد کے اوپر یہ نہیں لکھ سکتا. نہیں, لکھے گا, بولے گا, سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ اجازت سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. سو آج میں عمران خان صاحب کی بھی زبان بندی کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میں نے اسی لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے بھی اسی لیے یہ سوال کیا تھا کہ آج عمران خان صاحب کا نام لینے پہ, ان کی تصویر دکھانے کے اوپر کس بات کی پابندی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کوئی پابندی نہیں ہے. اینڈ اٹ واز کوائٹ شاکنگ فار می کہ یہ کس طرح یہ بات کہی جا سکتی. اس کے علاوہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں جناب قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. بیسکلی ان الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے پہلے ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی, تو اس کے بعد بڑا اس کا رولا پڑ گیا. سینیٹر گردیپ سنگھ اور جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, بہرام منتنگی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, ان کو دونوں کو شو کاز نوٹسز اپنی پارٹی کی جانب سے آ گئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب الیکشنز ٹائم پہ کرانے کے لیے بھی جو ہے وہ قرارداد منظور ہو گئی ہے.
اچھا میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہ چند لوگوں نے اور دیگر لوگوں نے بھی کہا تھا, بیرسٹر گوہر نے بھی غالباً یہ بات کہی تھی کہ ان چیزوں سے قراردادیں منظور کرنے سے الیکشن ڈیلے یا ٹائم پہ نہیں ہوتے, ان سے کوئی یہ قراردادیں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ اگر آپ نے بیس بنانا ہو, اگر تو آپ نے اس سلسلے میں اس کو جواز بنا کے الیکشن ڈیلے کرنا ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے, ورنہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں دوبارہ یہ کہہ دوں یہ بائنڈنگ نہیں ہے. ہاں خبر البتہ آپ کو دے دوں, جو اس سفر کے دوران بھی چند کبوتر جو ہے نا ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے ڈھونڈتے جو میرے پاس آئے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا ہے, یہ بات میں تھوڑا سا ویسے پہلے بھی اس کا اشارہ دے چکا ہوں, دوبارہ دے دیتا ہوں, کہ چند ایسے افراد ہیں اسلام آباد کی گنجان سڑکوں کے اندر موجود گھروں میں جو رات کو یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں, سوچتے ہیں, فون پہ بات کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں کہ نہ کرائیے پھر الیکشن, یہ الیکشن نہ ہو تو کتنا چنگا ہوئے. ہے ایسے لوگ. تو یہ جو دھواں نکل رہا ہے نا, یہ آگ کہیں پہ لگی ہوئی ہے تو دھواں نکل رہا ہے. یہ دھواں کبھی سینٹ میں سے نکل آتا ہے, یہ دھواں کبھی کسی صحافی کی ٹویٹر اکاؤنٹ میں سے نکل آتا ہے, اس کا دل ہی نہیں کرتا الیکشن کرانے کو. میرے بڑے پسندیدہ ہیں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑے ہو کے انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک دن بنوں میں, کامران خان صاحب. انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا جی پاکستان ایک بے سود بیکار دھاندلی آلودہ الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے. پاکستانی قوم کو ہماری بہتر ہوتی معیشت کو ان انتخابات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سراسر نقصان کا سودا ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ کل رات ایک بار پھر پاکستان میں وکلا کی چوٹی کی تنظیموں, پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے اپنے الزامات دہرائے کہ آنے والے الیکشن نہ صاف نہ شفاف ہوں گے اور نہ ہی یہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کریں گے. پاکستان بار کونسل نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ دہرایا ہے. اچھا میرا اس پہ سوال یہ ہے کہ جس پارٹی نے الیکشن لڑنے ہیں, مطلب پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, ان تینوں جماعتوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے. جس نے الیکشن نہیں لڑنے وہ کہتا ہے الیکشن ڈیلے کر دو. مطلب میں اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ چیخیں مار رہے ہیں, یہ غلط ہو رہا ہے, وہ غلط ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن ڈیلے کر دیں یا الیکشن نہ کرائیں. گراؤنڈ سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو تماشائی ہیں, وہ کہتے ہیں کسی طرح الیکشن اگر ڈیلے ہو جائے نا تو بہت اچھا. اور میرے ویسی میں یہ مت سمجھے گا اس کا, یہ جو اگلی میں بات کرنے لگا اس کا اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا کامران خان صاحب سے کوئی تعلق ہے. میں پہلے کیٹیگوریکلی اس بات کو کلیئر کر دوں. یہ اسٹاک مارکیٹ کو 4-5 ہزار پوائنٹ کو اتنے چلی جائے نا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے خیالات بدل جائیں. ویسی بات کر رہا ہوں میں ویسی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آ جائے اس کے اندر. اچھا نہیں چلو ٹھیک, آگے چلیے. عمران خان صاحب کی جانب سے بیٹوں سے ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کرنے کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پہ ان کو عمران خان صاحب کو اجازت دے دی گئی ہے. اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے. اور اس سے قبل 4 جنوری کو بھی عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی تھی. اچھا ایک